اللہ اتنی دولت اور اتنا سب کچھ ہونے کو کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل بھی کہتا ہے، متاع الغرور بھی، دھوکے کا گھر بھی، اور چند ٹکے ہیں بھی، چند ٹکے اور وہ بھی دھوکے کے ہیں، ٹھیک ہے، دھوکا۔ اور بصیرت کی آنکھیں کھول کے دیکھو گے تو وہ واقعی چند ٹکے ہی ہیں۔ یار تم امریکہ چلے جاؤ، بہت عیاشی کرو، کب تک کرو گے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس کے بعد تو عیاشی کے لیے جسم میں طاقت بچے گی نہیں، جگر خراب ہونا شروع ہو جائے گا شراب پی پی کے، پھر بڈھا ہو جائے گا۔ آپ ان کے اولڈ ہاؤس میں دیکھو جا کے، بڈھے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہو بڈھے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی اولڈ ہاؤس میں جا کے دیکھو، منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے بتا دیا نا، چند ٹکے تھے جس پہ تم نے زندگیاں برباد کر دیں، چند ٹکے، یہ تو دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام قربانیاں دے رہے ہیں، کھجور کھا رہی رہے کہ یار اتنا ٹائم لگے گا۔ تو میرے بھائی یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے مار کے ہمیں ختم کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا کرو گے تو بدلہ میں دوں گا، دنیا تھوڑی دے گی تمہیں بدلہ، اور اگر برا کرو گے تو سزا بھی کون دے گا؟ میں دوں گا، دنیا نہیں دے گی تمہیں سزا۔ عدالتوں سے تو بچ سکتے ہو تم، تو ایمان لے آؤ اللہ کی جنت پہ، لالچ پیدا کرو اپنے دل کے اندر، سوچا کرو جنت کے بارے میں۔ اگر کوئی آپ کو آ کے بتا دے ایسی زندگی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے، قرآن کہتا ہے جوانی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، چہروں کی رونق کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، دوستوں کی مستیاں بھی ہوں گی، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو تو اس سے بھی زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ شراب کے پیالے جب وہ جنت کے خادم لے کر آئیں گے تو قرآن کہہ رہے ایک دوسرے سے جھپٹیں گے، چھینا جھپٹی ہوگی اس میں، چھینا جھپٹی ہوگی اس میں، ایک مزہ ہوتا ہے چھینا جھپٹی کا بھی، کتنی مزے کی زندگی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ ان سے کہے گا بتاؤ اب تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تم نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا اور ہمیں وہ کچھ دیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، اب ہم تجھ سے کس چیز کا مطالبہ کریں؟ اللہ کہے گا ایک چیز ایسی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دی، فیکشف الحجاب، اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب اور پردے کو اٹھا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کے جمال میں اتنے محو ہو جائیں گے، اتنے محو، اتنے گم ہو جائیں گے کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کو اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوں گی۔ تو بھائی بہت کچھ ہے آگے، ہم کنویں کے مینڈک بن کے کیوں سوچتے ہیں؟ ہم بحریہ ٹاؤن کا کیوں سوچتے ہیں؟ کیا رکھا ہے 2 ٹکے کا بحریہ ٹاؤن؟ یار 2 ٹکے کا نہیں ہے، نہیں یار یہ سمجھ میرا نہیں، آپ کر 2 ٹکے کا، 20-20 کروڑ کے پلاٹ مل رہے ہیں، آپ کہہ 2 ٹکے کا نہیں ہے۔ یار یہ بہت اچھا تھا، اگر ہماری زندگی لمبی ہوتی، کم از کم 1,500 سال جیتے تو بھی کچھ کہہ لیتے یار چلو کچھ ہے۔ 50 60 70 80 90 یہ تو زندگی ہے، وہ 30 کروڑ کا ہو یا 80 کروڑ کا ہو، میری بلا سے یار، میں تو نہیں 30 کروڑ کا نا، میں تو مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں، مجھے کوئی زندگی کی گارنٹی دے، مجھے کوئی آگے فرشتہ بتا دے مفتی صاحب آپ کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا ہے عالم بالا میں اس لیلۃ القدر میں کہ آپ نے 3-4 ہزار سال زندہ رہنا ہے، میں یہ رکھوں گا، صحیح ہے، اور ابھی فوراً نکلوں گا بحریہ ٹاؤن، میں بولوں گا بھائی میرے بچوں کو مہنگے میں گروی رکھ لے صحیح ہے، مجھے ہی پلاٹ دے دے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یار ہم کیا رہ گیا ہے، کیا رہ گیا ہے، زندگی کے دن کتنے رہ گئے، اور وہ بھی یقین نہیں ہے، وہ بھی یقین نہیں ہے، کل مر جائیں، پرسوں مر جائیں، ترسوں مر جائیں، اڑسوں مر جائیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ قبرستانوں کو دیکھ لو جا کے، ابھی ہمارے ایک دوست نے نیا گھر بنایا ساتھ میں قبرستان، گھر پہ تو سب خوش ہو رہے ہیں، پیچھے جھانک کے کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یار اس گھر میں رہنا یقینی نہیں ہے، یہاں آنا یقین۔ تھوڑے دن میں لیٹے بھی ہو گئے یہاں پہ، اور ہو سکتا ہے ریاض ملک بھی آپ کے ساتھ والی خبر میں لیٹا ہوا، وہ بھی کہہ رہا ہے یار ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ بنا کے اب کیا ہے ختم، اب میرے پروجیکٹ پہ اولادیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، لوگ موج مستی کر رہے ہیں، میں یہاں کسمہ پرسی سے پڑا ہوا ہوں، کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہوں، سوچ رہا ہوں کیسے نکلوں، کوئی تھوڑی سی تو پتھر ہٹاؤ یہاں سے، مجھے نکلنے دو یار، میں نے اتنی محنت کی اور مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، پوچھیں گے بھی نہیں لوگ، پوچھتے بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب بھائی یہ دنیا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ دھوکے کا گھر ہے، مان لو اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، دھوکا ہے، بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی، بنا لو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، دل نہ لگاؤ، دل قبر سے لگاؤ، کس سے؟ بولو آنا یار، حدیث میں آتا ہے قبرستان جا کے دیکھا کرو،
वहां बार बार ना जाए कब्रिस्तान, बेटा तू भी लेटा हुआ होगा थोड़े दिनों में, यहाँ समझ ले थोड़े दिनों में तेरा भी इन्ना लिल्लाह होने वाला है, तो यहाँ के लिए क्या तैयारी कर रहा है तू। तो अल्लाह ने बता दिया कि काफिर के लिए तो मायूसी है, वो क्या मर गए तो क्या हो गए खत्म। अल्लाह कह रहे हैं ना 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 ना, जिंदगी शुरू कब होती है, ये तो हमने इम्तिहान के लिए थोड़े दिन के लिए भेजा हुआ था तुम्हें, तुम तो जन्नत के लिए पैदा हुए हो। आदम को अल्लाह ने कहां के लिए बनाया था, पैदा करते ही जन्नत में भेज दिया अल्लाह ने, और जन्नत में भेज के कह दिया ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ए आदम इस दरख्त के करीब ना जाना। आदम ने खा लिया, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया और कहा अब कुछ करके आओगे तो मिलेगी जन्नत, अब फ्री में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अपनी औलाद को बता देना, पहले डाला क्यों जन्नत में, ये बताने के लिए कि असल में मैंने तुम्हें यहां के लिए बनाया, लेकिन कानून मेरा ये है कि फ्री में नहीं मिलेगी, अब कुछ करके आओ। मैंने आदम को कहा ये दरख्त ना खाना, खा लिया, निकाल दिया जन्नत से। तो आदम भी अपनी औलाद को बता के जाएंगे और अल्लाह भी बताएगा ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, अपनी बीवी को देखना है, उसके अलावा किसी और को नहीं देखना। ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इसके करीब मत फटकना, महरूम कर दिया जाओगे। जिना नहीं करना, निकाह करना है, लड़कों से बदफेली नहीं करनी है, शराब नहीं पीनी है, दोस्त ऊंची आवाज से बात करे, ईंट का जवाब पत्थर से दो, बाप ऊंची आवाज से बात करे, उसके आगे से आपको ऊंची आवाज से बात नहीं करना। जैसे अल्लाह आदम को कह रहा है ना इस दरख्त के करीब ना जाना, तो आदम के बच्चों को कह रहा है अपने बाप की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद बोलो ना, बस बयान खत्म कर रहा हूं मैं। बाप की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना, मां की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना। रिश्तों को जोड़ना है, बड़ा भाई बाप की जगह होता है, बाप मर जाए तो छोटे भाइयों को कौन पालता है। मैंने देखा है बाप मर गया, बहुत सामने वाकयात आए हैं, बड़े ने ऐसे पाला जैसे मेरी औलाद हो। अभी तो मरा नहीं है ना बाप, आपको बड़े की कदर नहीं है। एक साहब मुझे कहने लगे यार मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई वैसा। मैंने कहा तुझे कोई गाड़ी मार के चली जाए ना, रोड पे पड़ा हुआ हो तू, ये जितने दोस्त अहबाब हैं आए ना आए, सबसे पहले कौन आएगा तुझे उठाने के लिए, तेरा भाई आएगा। वो लोगों से कर्जे मांगेगा, वो अपनी जिम्मेदारी समझ के इलाज कराएगा, नहीं कराएगा लोग उसको ताने देंगे। बेखूनी रिश्ते बड़े कीमती हैं, अंग्रेजों ने इनका तकद्दुस खत्म कर दिया, उनके यहां रिश्ते खत्म। अल्लाह कह रहा है तुम अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो जन्नतियों की सिफात है यसिलूना मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल, अल्लाह ने जो रिश्ते बनाए हैं वो उनको जोड़ते हैं। ये रिश्ते हमने नहीं बनाए, ये किसने बनाए हैं, अल्लाह ने बनाए। ये हमारी सिलेक्शन नहीं होती, ये किसकी सिलेक्शन है, अल्लाह ने किसी औरत को आपकी बहन बना दिया तो अल्लाह ने बनाया है, किसी को आपकी मां बना दिया तो किसने बनाया, अल्लाह ने बना दिया, तो उसका हक है आपके ऊपर। बात नहीं करते रिश्तेदार आपस में, दो साल से नाराज हैं, खर्च नहीं करते रिश्तेदारों के ऊपर, खर्च करेंगे तो दिखाने के लिए। ईद बकरीद में लिफाफे चल रहे हैं और वो जो टोपी ड्रामे हमारे मुआशरे में हो रहे होते हैं, शोबाजियां, अल्लाह के लिए नहीं है कुछ भी। तो भाई अल्लाह ने जन्नत बनाई उन लोगों के लिए। अंग्रेज की नजर में इन बातों की कोई वैल्यू, अंग्रेज कहता है तरक्की। अंग्रेज किसी यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी उसको प्रोटोकॉल देगी, अच्छा प्रोफेसर है, बाप के साथ कैसा है, मां के साथ पर्सनल मामला है, बाढ़ में जाए। शराब पीता है, लड़कियों से जिना करता है, वसीम भाई से दोस्ती सतार, बाढ़ में जाए यार। हम वो कहते हैं अच्छा पर्सन वो है, यूनिवर्सिटी में अगर है तो यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा है। समझ रहे हो, बस मैं समेट रहा हूं बात। वो अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसकी वजह से कंपनी तरक्की करेगी तो वो अच्छा है। अब्बा अम्मा भाड़ में जाएगा ना, तुम्हारा अपना घरेलू मसला है, निजी जिंदगी, तुम्हारी लाइफ। अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराओ नहीं कराओ ये हमारा मैटर। रियासत किसको अच्छा कहती है, रियासत कहती है जो मुल्क के लिए अच्छा है, जो गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पे जमा करा दे, गवर्नमेंट के लॉ की को फॉलो करे। अब्बा ओल्ड हाउस में नहीं है, इनसे गवर्नमेंट को कोई गरज नहीं, उनके यहां अच्छा उसे कहते हैं जो टैक्स पे करता हूं। आप बाहर के वीजे के लिए अप्लाई करें, आपको देखेंगे टैक्स आप दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे तो रिजेक्ट कर देंगे। बाकी आपकी वसीम भाई वसीम बार बार नहीं लाना चाहिए, आपकी सुबुक्तगीन से दोस्ती है, दोस्ती का मतलब अल दोस्ती, दी दोस्ती, वो इससे उनको कोई गरज नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये अल्लाह को इन्हीं बातों से गरज है, समझते हो। आज जो हमने आयत पढ़ी ना, हमलतहु उम्मुहु कुरहन, कुरान कहते हैं तेरी माँ ने तकलीफ से उठाया, ववज़अतहु कुरहा, तकलीफ से तुझे जनाए। ये काम गवर्नमेंट ने नहीं किए, ये तेरी माँ ने किए हैं। तेरी माँ को गवर्नमेंट नहीं पालेगी, तू पालेगा तेरी माँ को। बुढ़ापे में गवर्नमेंट के टैक्स पे नहीं पलेगी तेरी माँ ओल्ड हाउस में, वो किसके खर्चे पे पलेगी। क्या हो गया भाई, समझ में आ रही है बात। अंग्रेज क्या कहता है, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को पालना किसकी जिम्मेदारी है, रियासत की, स्टेट की। कुरान कहते हैं ना 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 ना, माँ ने तुझे तकलीफ से जना है, तू इस बाप के पानी से पैदा हुआ है, इसकी बॉडी से अल्लाह ने तुझे बनाया है। बुढ़ापे में इस बाप को कौन पालेगा, तू पालेगा, गवर्नमेंट नहीं पालेगी।
تو یہ میرے بھائی یہ ہمیں ایک ریلیشن میں اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم صرف ریاست کے حکام کو فالو کرنا ہے ہم نے, لیکن ہم ریاست کے غلام نہیں ہیں. غلام کس کے؟ ہم اللہ کے. ہمیں مرنے کے بعد اللہ ہم سے پوچھے گا. جنت جہنم اللہ کے پاس ہے, اسٹیٹ اور ریاست کے پاس نہیں ہے. ریاست اگر آپ کو کہتی ہے ظلم کرو, ہم نہیں کریں گے کسی پہ ظلم. تو اپنا ہم ریاست کو بھی فالو اس لیے کر رہے ہیں کہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. قانون کو توڑنا ناجائز ہے اسلام میں. کیوں؟ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے یہ. تو اللہ کے آرڈر کی وجہ سے آپ بغیر ٹکٹ ٹرین میں سفر نہیں کر سکتے, چاہے ٹکٹ چیکر آئے نہ آئے. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہو آپ کو اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا. تو بھائی آگے بہت بڑی جنت ہے. یہ دنیا حقیقت میں کیا ہے؟ یہ حقیقت وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہے اصل کیا ہے؟ آخرت. اب قرآن اپنے نیک بندوں کو خطاب کر کے کہتا ہے میرے نیک بندوں کی یہ صفات ہیں. وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں, وہ راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے مناجات کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں اس جنت سے محروم نہ کرنا جس جنت کا تو نے اپنے پیغمبروں کی زبان ہم سے وعدہ کیا ہے. بس ایک آیت پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے نا, بڑی زبردست آیت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ایک انگریز کا واقعہ سناتا ہوں, پھر یہ آیت سمجھ میں آئے گی. ڈاکٹر محمود غازی صاحب بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, اللہ ان کو کی مغفرت فرمائے, ان کی عمر میں برکت دے. بڑا کام کیا انہوں نے. میرا خیال ہے بنوریا سے فارغ تھے, پھر اسلام آباد یونیورسٹی سے انہوں نے آگے مزید ایجوکیشن حاصل کی. بہت بڑے محقق تھے, ریسرچ بہت تھی ان کی بہت ساری چیزوں میں. تو باہر سفر بھی بہت ہوئے تھے. انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک انگریز نے اسلام پڑھانا بہت اسٹڈی کی, تو اس کے دل میں اسلام پیدا آنا شروع ہو گیا. آپ کو پتا ہے یورپ میں ہر سال 20-30 ہزار کی یہ آفیشیل رپورٹ ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. حقیقت میں کتنے ہو رہے ہیں یہ نہیں پتا. انگریز خود اس نظام سے بیزار ہے جس نے ماں بہن بیٹی اور رشتوں کا فرق کیا کر دیا؟ ختم. انسان کو مادہ پرست بنا دیا ہے. جس انگریز کو آپ پوچھ رہے ہو نا جا کے, وہ خود اس نظام سے تنگ آ چکا ہے کہ یار ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, ہمیں کیوں, ہمارا ہدف کیا ہے زندگی کا, اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تو اس انگریز کا لکھا انہوں نے, اس نے اسلام کو پڑھا, مطالعہ کیا, تو اس کے دل میں اسلام آنا شروع ہو. تو اس انگریز نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرے سامنے ایک دن قرآن رکھا ہوا تھا اور میں نے خدا سے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر یہ اسلام واقعی برحق مذہب ہے تو مجھے کوئی نشانی بڑی دکھا دے جو بالکل جیسے معجزہ ہوتا ہے نا, جیسے قوم سمود نے کہا تھا نا کہ اے صالح ہم آپ پر ایمان اس وقت لے کر آئیں گے جب آپ کوئی معجزہ دکھا دیں, بہت ہی کوئی عجیب سی چیز دکھا دیں. تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں. اب یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا, پہاڑ اور اونٹنی کا کوئی جوڑ ہے آپس میں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا, پہاڑ سے کیا نکل آئی؟ اونٹنی نکل گئی. تو اس انگریز کو بھی بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی محیر العقول کوئی چیز ہو جائے نا جو عقل دنگ رہ جاتی ہے, اور آدمی کہتا ہے یار اس کا تو کوئی لاجک سبب بنتی نہیں ہے, یہ تو اللہ نے ہی کیا ہوگا. تو کہہ رہے میں نے دعا مانگی کہ اے خدا اگر اسلام تیری نظر میں برحق ہے, خدا کا تو اللہ کا تو دعویٰ ہے نا قرآن میں, 2 جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو فالو کرو گے قطعاً نہیں مانوں گا, کچھ بھی کر لو. تم 100 دفعہ کہو میرے باپ دادا یہ کرتے تھے, میں مجبور تھا, میں جس ریاست میں پیدا ہوا اس کا یہ مذہب تھا, اللہ کہیں گے ہرگز قبول نہیں. اور ایک جگہ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیتیں پڑھتے ہوئے کہ ہمیں اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کے دین پر ہیں. یہ آپ کو کسی مذہبی کتاب میں ایسے دعوے نہیں ملیں گے.